باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم آپ کے سامنے 40 کا ایک انٹروڈکشن پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آج جو باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے اس کی فہرست یہ ہے۔ سب سے پہلے ایک تمہید ہے، پریفیس، اس کے بعد تاریخی سیر یعنی ہسٹوریکل جرنی، تھرڈ پوائنٹ ہے 40 اور عاشورہ، ہمارا فورتھ پوائنٹ ہے 40 حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ السلام کی یادگار۔ ففتھ پوائنٹ جو آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے 40 اور آج کی دنیا، اور چھٹا پوائنٹ ہے 40 کا عظیم اجتماع یعنی گیدرنگ۔ تو آئیے سب سے پہلے پوائنٹ سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہماری ایک تمہید ہے جس کو آپ ملاحظہ فرمائیں، پریفیس۔ 40 کی اہمیت کس وجہ سے ہے؟ 40 کی اہمیت اس لیے ہے کہ اس دن اللہ کی تدبیر یعنی پلاننگ سے حسینی قیام کی یاد ہمیشہ کے لیے باقی ہو گئی اور اس کی بنیاد پڑ گئی۔ اگر شہداء کے جو وارث ہیں اور اصلی سوگوار ہیں وہ اپنے شہیدوں کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے اہتمام نہ کریں، انتظام نہ کریں، تو بعد میں آنے والی جنریشنز شہادت سے حاصل ہونے والے نتیجوں سے زیادہ فائدہ حاصل نہیں کر پائیں گی۔ تو 40 ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ شہادت کی یاد کو دشمن کے پروپیگنڈا اسٹارم کے مقابلے میں ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے۔ یہ 40 کا مین میسج ہے۔ اگلی سلائیڈ پر جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں 40 میں ہر سال لاکھوں لوگ پہنچتے ہیں کربلا معلیٰ۔ اس سال پینڈیمک کی وجہ سے نہیں پہنچ پا رہے ہیں، تو یہ جو لاکھوں کا مجمع ہے یہ ہجوم ہے عاشقوں کا۔ اس کے تعلق سے ایک شعر ملاحظہ کریں کہ وہ عشق و شوق وہ جذبہ وہ عاشقوں کا ہجوم، وہ عشق و شوق وہ جذبہ وہ عاشقوں کا ہجوم، در حسین پہ ملتا ہے بس زمانے میں۔ جی، اب اس کے بعد ہم اپنے اگلے حصے کی طرف جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے تاریخی سیر، ہسٹوریکل جرنی۔ اس میں کچھ اہم باتیں ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ میدان کربلا میں اس غربت کے ماحول میں امام علیہ السلام اور ان کے اصحاب اور گھر والوں کی عظیم قربانی کے بعد ضرورت اس بات کی تھی کہ اسیری کے ذریعے امام علیہ السلام کا پیغام نشر ہو، اور امام سجاد علیہ السلام اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے خطبوں کو ایک اسٹرانگ میڈیا ٹول کی طرح استعمال کر کے امام حسین علیہ السلام کی فکر، مقصد اور ڈائریکشن کو ماس لیول تک پہنچایا جائے، اور ساتھ ہی امام علیہ السلام کی مظلومیت اور ظالم کی حقیقت کو دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے ایک بڑا پلیٹ فارم بنایا جائے۔ اس کے لیے اہل حرم نے 40 کے پلیٹ فارم کا سلیکشن کیا، لہذا 40 میں امام علیہ السلام کی مظلومیت اور باطل کی حقیقت کے ظاہر کرنے کی صلاحیت بھی ہے، اس کے مطابق عمل بھی ہے، اور وہ مقصد 40 کے ذریعے پریکٹیکلی پورا بھی ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے پہلے زائر یعنی امام علیہ السلام کا پہلا 40 اور اس میں پہلے زائر کون ہیں؟ جابر ابن عبداللہ انصاری، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، انہیں امام حسین علیہ السلام کا پہلا زائر شمار کیا جاتا ہے۔ وہ امام حسین علیہ السلام کے پہلے چہلم کے موقع پر عطیہ اوفی کے ساتھ کربلا آئے اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کی۔ جناب جابر کون ہیں؟ آئیے پہچانے ہم کہ جناب جابر کی شخصیت کیا ہے۔ جابر ایک شہید کے فرزند ہیں جن کے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ جابر نے 19 جنگوں میں کہ جن میں جنگ بدر بھی شامل ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت کی ہے۔ جابر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک سچے
مخلص اور بہادر پیروکار تھے جن کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار دعا کی ہے۔ جابر خلفاء کے دور میں مدینے کی گلیوں میں سخت سیاسی حالات کے باوجود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث سنایا کرتے تھے، علی سب سے اچھے بشر ہیں، جس نے اس بات کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا۔ جابر نے جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کی رکاب میں بہادری کے ساتھ جنگ کی تھی۔ جابر کے بارے میں امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جابر نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ایک امام معصوم اگر کسی کے لیے ایسی سند دے کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس سے اس شخصیت کی عظمت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ زیارت جناب جابر کا واقعہ۔ عطیہ اوفی کا بیان ہے کہ جب ہم کربلا پہنچے تو جابر نے شط فرات پر غسل کیا، یعنی فرات کے کنارے غسل کیا اور خوشبو لگائی۔ اس کے بعد ذکر الہی میں مشغول تھے اور اسی حالت میں قبروں کے نزدیک پہنچے اور مجھ سے کہا کہ مجھے قبر حسین تک پہنچا دو۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر قبر تک انہیں پہنچایا۔ جب ان کا ہاتھ قبر کی مٹی پر لگا تو شدت غم کی وجہ سے بے ہوش ہو کر قبر پر گر پڑے۔ میں نے ان کے اوپر پانی چھڑکا تو ہوش میں آئے اور 3 بار پکارا، یا حسین یا حسین یا حسین۔ پھر کہا، کیا بھلا ایک دوست دوسرے دوست کو جواب نہیں دیتا؟ اس کے بعد خود ہی جواب دیا، آپ کیسے جواب دیں کہ آپ کی گردن کی رگوں سے خون بہ کر آپ کے سینے اور شانے پر جاری ہو گیا اور آپ کے سر و تن میں جدائی ہو چکی ہے۔ شہداء کے مزار پر جناب جابر کی گفتگو کیا ہوئی۔ جابر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بعد شہداء کربلا کی مزار پر آئے اور کہا، سلام ہو تم پر کہ حسین کی راہ میں شہید ہوئے اور ان کی رکاب میں شہادت پائی۔ محمد کے خدا کی قسم جس نے انہیں نبی بنایا، ہم بھی تمہارے عمل میں شریک ہیں۔ عطیہ نے تعجب سے سوال کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہم تو اس دشت میں آئے بھی نہیں، نہ ہم نے تلوار چلائی، لیکن اس گروہ کے سر ان کے تن سے جدا ہوئے ہیں، ان کے بچے یتیم ہوئے ہیں، ان کی عورتیں بیوہ ہوئی ہیں۔ جابر نے عطیہ سے فرمایا، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بھی کسی سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ قیامت میں اٹھایا جاتا ہے، اور جو بھی کسی قوم کے عمل کو پسند کرتا ہے وہ اس میں شریک ہوتا ہے۔ خدا کی قسم میں اور میرے دوستوں کی وہی نیت ہے جو امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی تھی۔ اب اگلے حصے کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے 40 اور عاشورہ۔ عصر عاشور کے بعد خیموں میں سوائے امام سجاد علیہ السلام کے مردوں میں کوئی نہیں تھا جو کہ خود بھی مریض تھے اور بے ہوشی کے عالم میں تھے۔ اب آپ غور کریں کہ اس لشکر پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ جس میں تقریباً سب ملا کر 80 سے زیادہ عورتیں اور بچے ہیں اور دشمن کے نرغے میں سب گھرے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ پیاسے ہیں، کچھ بھوکے ہیں، یا نہیں بلکہ یہ کہا جائے کہ سبھی بھوکے اور پیاسے ہیں۔ سب کے دلوں پر ایک خوف طاری ہے کہ اب آگے نہ معلوم کیا ہوگا۔ شہداء کے لاشیں بے گور و کفن زمین پر بکھرے پڑے ہیں، جن میں سے کچھ ان کے بھائی ہیں، کچھ بیٹے ہیں۔ بہرحال ایک بے حد تلخ اور دردناک منظر ہے۔ اب ضرورت ہے کسی ایک فرد کی جو ان سب کو جمع کر کے ان کی حفاظت کرے، اور اس کی ذمہ داری جس شخصیت کے کانوں پر آتی ہے اسے دنیا بی بی زینب کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ ہاں دوستوں، جناب بی بی زینب کی رسن بستہ شانوں پر یہ عظیم ذمہ داری آئی۔ زیارت 40 کے بارے میں امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کی 5 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، واجب اور نافلہ نمازوں کو ملا کر ایک دن میں 51 رکعت نماز پڑھنا، اور دوسری نشانی ہے زیارت 40۔ تیسری نشانی ہے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا۔ چوتھی نشانی ہے مومن کی سجدے میں پیشانی کو خاک پر رکھنا، اور 5ویں نشانی ہے نماز میں تیز آواز میں بسم اللہ کہنا۔ زیارت روز 40 کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب تہذیب اور مصباح میں صفوان جمال سے نقل کیا ہے۔ صفوان کہتے ہیں
کہ میرے مولا امام صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا جب دن تھوڑا نکل آئے تو 40 کے روز یہ زیارت پڑھو۔ اس زیارت کے کچھ جملے اس طرح ہیں: السلام علی اسیر القربات وقتیل العبرات، سلام ہو اسیر رنج و محن پر اور کشتہ گریہ پر۔ اور اسی زیارت کا ایک فقرہ ہے جس میں مقصد قیام امام حسین علیہ السلام بیان کیا گیا ہے کہ وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَحَالَةِ وَحَيْرَةِ الزَّلَالَةِ، اور امام حسین نے اے اللہ تیری راہ میں اپنے پاک خون کو بہایا تاکہ تیرے بندوں کو جہالت اور گمراہی کی حیرت سے باہر نکال سکیں۔ پیدل زیارت کرنے لوگ جاتے ہیں تو پیدل زیارت کا ثواب کیا ہے؟ آئیے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو بھی اپنے گھر سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے ارادے سے پیدل نکلتا ہے تو اس کے ہر قدم کے بدلے اللہ ایک نیکی اس کے لیے لکھتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ حائر حسینی تک پہنچ جائے۔ حائر حسینی امام کی قبر مبارک اور اس کے آس پاس کا کچھ حصہ ہے جس کے اوپر گنبد ہے، اور اس مقدس جگہ تک پہنچ جائے یعنی حائر حسینی تک۔ اور اس مقدس جگہ تک پہنچنے کے بعد اللہ اسے سعادت مندوں میں سے قرار دیتا ہے، اور جب اس کی زیارت پوری ہو جاتی ہے تو اسے کامیاب ہونے والوں میں سے شمار کرتا ہے، اور جب وہ واپس آنے کا ارادہ کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں سلام کہا ہے اور تمہیں پیغام دیا ہے کہ تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، اب نئے سرے سے اپنے نیک اعمال کو شروع کرو۔ کامل الزیارات پیج 432۔ 40 واق کے لیے آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کی تاکید۔ کیا فرماتے ہیں آیت اللہ بہجت؟ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ امام زمانہ ظہور کے وقت دنیا والوں سے خطاب کر کے 5 آوازیں دیں گے، 5 ندائیں دیں گے، جن میں سے ایک یہ ہے اے دنیا والو میرے جد حسین ہیں جنہیں پیاسا شہید کر دیا گیا۔ امام زمانہ دنیا والوں کو اپنا تعارف، اپنا انٹروڈکشن امام حسین علیہ السلام کے ذریعے کرائیں گے، لہذا ضروری ہے کہ اس وقت تک دنیا کے سارے لوگ امام حسین علیہ السلام کو پہچان چکے ہوں، لیکن ابھی بھی دنیا کے سارے لوگ امام حسین علیہ السلام کو نہیں پہچانتے ہیں، اور یہ ہماری کوتاہی ہے چونکہ ہم نے سید الشہداء کے لیے ایسے فریاد بلند نہیں کی کہ ساری دنیا والے ہماری آواز سن سکیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں 40 واق دنیا والوں کے سامنے امام حسین علیہ السلام کے تعارف کا بہترین موقع ہے۔ آیت اللہ بہجت کے استاد آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ 40 کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟ اہل بیت کے دور میں 40۔ آیت اللہ بہجت کے استاد آیت اللہ قاضی طباطبائی پہلے 40 کے بارے میں اپنی ریسرچ بک میں لکھتے ہیں 40 کے دن کربلا جانے کا سلسلہ ائمہ کے دور سے شیعوں کے درمیان رائج تھا، اور بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومت کے سخت ترین حالات میں بھی شیعہ زیارت 40 کے پابند رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ 40 پر امام حسین علیہ السلام کی زیارت سنت معصومین کا حصہ ہے۔ معصومین علیہ السلام کے دور سے یہ طریقہ دینداروں کے درمیان، شیعوں کے درمیان رائج رہا ہے، اس لیے 40 کے بارے میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب ہم اپنے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ 40 حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ السلام کی یادگار۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد دنیا تاریک ہو گئی، لوگوں کے دل و جان بھی تاریک ہو چکے تھے، کائنات میں اندھیرا تھا جس میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا نور چمکا۔ بی بی زینب اس مقام پر پہنچ گئیں کہ جہاں صرف انسانی تاریخ کی سب سے عظیم شخصیتیں یعنی انبیاء پہنچ سکتے ہیں۔ اور پھر اگلا حصہ 40 اور آج کی دنیا۔ تاریخ کے مطابق 40 کے موقع پر پیدل جانے کی رسم شیخ مرتضی انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی تھی، جن کی وفات 1281 ہجری میں ہوئی ہے، لیکن بعد میں یہ رسم کم ہو گئی تھی اور اسے شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان، ان کے استاد علامہ محمد سے نوری نے دوبارہ زندہ کیا
اور پہلی بار عید قربان کے موقع پر ان کے ساتھ ان کے شاگرد اور چاہنے والے ملا کر کل 30 افراد نے 3 دن میں پیدل یہ سفر طے کیا، اور آخری بار وہ 1319 ہجری میں پیدل کربلا زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ ایک میگزین ہے جس کا نام ہے آداب الطف، اس کے رائٹر نے 1967 میں صدام ملعون کی پارٹی کے حکومت میں آنے سے 1 سال پہلے یہ رپورٹ لکھی ہے کہ 40 کے دن کربلا میں ویسا ہی اجتماع یعنی گیدرنگ ہوتی ہے جیسے مسلمان مکہ مدینہ میں جمع ہوتے ہیں، اور کچھ ماتمی دستے عربی، فارسی، ترکی اور اردو میں مرثیے پڑھتے ہیں۔ اس میگزین کے مطابق ان لوگوں کی تعداد تقریباً 10 لاکھ کے قریب بیان کی گئی ہے۔ یہ 1967 کی بات ہے۔ صدام ملعون کے دور میں 40 واق پر پابندیاں لگا دی گئی تھیں۔ اس نے کئی سال تک 40 میں جانے والے زائرین پر فائرنگ کرائی اور کافی شیعوں کو شہید کیا، لیکن اس کی حکومت کے خاتمے کے بعد سن 2003 میں دوبارہ 40 واک باقاعدہ شروع ہوئی، اور پچھلے کچھ برسوں میں 40 واک پر جانے والے زائرین کی تعداد تقریباً 20 ملین یعنی 2 کروڑ تک پہنچ چکی ہے الحمدللہ، اور اس تعداد میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے۔ البتہ یہ واضح رہے کہ ابھی تک کوئی ایگزیکٹ فگر سامنے نہیں آ سکا ہے، یہ ایک تخمینہ اور اندازہ ہے، ورنہ زائرین کی تعداد اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ نجف سے کربلا تک واک کا ڈسٹنس تقریباً 80 کلومیٹرز ہے۔ واک کے لیے حرم حضرت عباس علیہ السلام تک 1452 پولز ہیں، 2 پولز کے بیچ کا ڈسٹنس 50 میٹرز ہے، اور اس طرح 20 پولز میں 1 کلومیٹر کی دوری طے ہوتی ہے۔ اور یہ ہماری سلائیڈ کا اور ہماری پریزنٹیشن کا آخری حصہ ہے کہ 40 کا عظیم اجتماع یا گیدرنگ۔ ایک سلوگن ہے جو 40 کے موقع پر چلایا جاتا ہے، اور خاص کر عراق میں اس سلوگن کو لوگ استعمال کرتے ہیں، الحسین یجمعنا، یعنی امام حسین علیہ السلام ہمیں جمع کرتے ہیں۔ آج ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ایک نیو اسلامک سویلائزیشن، ایک جدید اسلامی تمدن کی بنیاد ڈالنے کی کوشش کریں، اور 40 اس کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ہے۔ ایک جدید اسلامی تمدن کے جس میں مومنین ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہوں، ایک دوسرے کے لیے جذبہ قربانی رکھتے ہوں، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ہوں، یہ منظر ہمیں 40 میں نظر آتا ہے۔ ہاں، الحسین یجمعنا، امام حسین ہمیں ایک جگہ جمع کرتے ہیں، تو آئیے امام حسین علیہ السلام کی خاطر ان کے نام پر ہم سب ایک ہو جائیں، ہر اختلاف کو بھلا دیں، کیونکہ ہم سب حسینی ہیں۔ آئیے آخر میں ایک درد دل کرتے ہیں اپنے مولا سے۔ اے میرے مولا، نہیں معلوم آپ کی شان میں ہم سے کیا گستاخی ہوئی کہ اس سال ہم ہر سال جیسے محرم میں آپ کی عزا مناتے تھے اس سے محروم رہے، اور اس سال 40 میں بھی آپ کی خدمت میں نہیں پہنچ پائے۔ اے مولا، ہم تو گنہگار ہیں، لیکن آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ کا تو خاندان ہی کریم ہے۔ میرے مولا، ہماری خطاؤں کو، کوتاہیوں کو معاف کر دیجئے، اور ہماری مدد کیجئے کہ ہم ویسے بن جائیں جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم سب کمزور اور ناتواں ہیں، آپ کی عنایت ہو جائے تو قوت آ جائے، ورنہ شیطان کے حربوں کے سامنے ہم شکست کھا جائیں گے۔ مولا، اس سال تو نہیں پہنچ سکے، لیکن آپ سے التجا کرتے ہیں کہ اگلے سال 40 کے موقع پر ہم غلاموں اور کنیزوں کو اپنے در پر ضرور بلائیے گا۔